اور دنیا میں وہ پہلے ایسے بہادر لوگ تھے کہ جب بم دھماکہ ہوا تو دور بھاگنے کے بجائے وہ اپنے قیادت کی طرف، اپنے لیڈر کی طرف بہادری کے ساتھ بھرے تھے تحفظ دلانے کے لیے۔ آپ پاکستان کے کسی بھی سیاسی جماعت کو اٹھا دے، آپ کو جیالے جیسے سیاسی کارکن نہیں ملیں گے جو وفادار بھی ہے، جو بہادر بھی ہے، جو ہر آمر سے بھی ٹکراتے ہیں، جو دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں اور اپنے جدوجہد میں جمہوریت کے خاطر اپنے جدوجہد میں سب سے آگے ہیں۔ جہاں آج ہم اپنے شہیدوں کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، وہیں ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو اظہار یکجہتی دکھانے کے لیے بھی آج نہ صرف کراچی میں جمع ہوئے ہیں مگر اس ملک کے ہر ڈسٹرکٹ میں جمع ہوئے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے، ہمارے مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کو دکھانے کے لیے کہ آپ اکیلا نہیں ہو، یہ کراچی کے عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ملتان کے عوام فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ کوئٹہ کے عوام فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ پشاور کے عوام فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ آج بھی اکیلے نہیں ہیں، آپ کل بھی اکیلے نہیں ہیں، جب تک پاکستان ہے تب تک فلسطین کے عوام اکیلے نہیں ہو سکتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور فلسطین کے عوام کے ساتھ ایک پرانا رشتہ ہے، ایک پرانا تعلق ہے۔ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک آمر کا قید میں تھا تو وہ فلسطین کا لیڈر تھا یاسر عرفات، جس نے مکہ میں ضیاء الحق سے وعدہ لیا تھا کہ وہ قائد عوام کو پھانسی نہیں دے گا۔ وہ یاسر عرفات تھا جس نے ضیاء الحق سے مکہ میں وعدہ لیا تھا کہ اسلامک امہ کا لیڈر OIC کا چیئرمین کو وہ پھانسی نہیں دے گا۔ افسوس کہ وہ جھوٹا آدمی اس وعدہ سے بھی مکر گیا اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دیا تھا۔ فلسطین کے عوام ہمارے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ تھے تو آج ہم ان کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے وہ پہلے وزیر اعظم تھی جس نے فلسطین کا دورہ کیا، جس نے غزہ کا دورہ کیا، اپنا وزیر اعظم ہوتے ہوئے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ پاکستان کا منتخب وزیر اعظم حق کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور وہی یاسر عرفات نہ صرف OIC کے کانفرنس میں بھٹو شہید کے دعوت پہ پاکستان آیا تھا مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دعوت پہ گری خدا بخش بھی تشریف لے آیا تھا اور وہاں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے دعا کیا تھا۔
آج جس طریقے سے اور جس ظلم کے ساتھ فلسطین کے عوام کو مارا جا رہا ہے، ہر پاکستانی نہ صرف اس کا مزاحمت کرتا ہے مگر ساتھ ساتھ یہ مطالبہ کرتا ہے ہمارا حکومت سے، ہمارا وزیر اعظم سے، ہمارا وزیر خارجہ سے کہ آپ صرف پاکستان کے نمائندے نہیں ہو، آپ فلسطین کے بھی نمائندے ہو، آپ فلسطین کے بھی آواز ہو۔ اگر آپ اپنے آپ کو پاکستان کا نمائندے سمجھتے ہو، اگر آپ اپنے آپ کو پاکستان کا وزیر اعظم سمجھتے ہو، اگر آپ اپنے آپ کو پاکستان کا وزیر خارجہ سمجھتے ہو، تو آپ فلسطین کے معاملے پہ خاموش نہیں رہ سکتے۔ آپ کو ان کا آواز اٹھانا پڑے گا، ان کے لیے بولنا پڑے گا، ان کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے آپ کو کرنا پڑے گا۔ جہاں تک ہمارا شہیدوں کی یاد کی بات ہو یا فلسطین کوز کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ہو، ان ایشوز پہ پورا پاکستان ایک ہے، پورا پاکستان متحد ہے۔ باقی سارے چیزیں پہ ہم تقسیم ہیں، مگر جہاں تک ہمارا شہداء کی یاد کی بات ہو، جہاں تک ہمارا مظلوم فلسطین بہن بھائیوں کی بات ہو، وہاں ہم سب ایک ہیں۔ اور ہمیں اسی قسم کی یکجہتی کو، اسی قسم کی یونٹی کو قائم کرنا پڑے گا اگر ہمیں اپنے باقی مسائل کے حل نکالنا چاہیں گے۔ آج پاکستان ہر بات پہ تقسیم ہے۔ ہمیں اس قسم کی قومی اتحاد کی ضرورت ہے اور قائم کرنا پڑے گا اگر ہمیں اپنے قومی مسائل کا حل نکالنا ہے۔ نفرت، تقسیم اور گالی کی سیاست کو چھوڑنا ہوگا۔ پرانے طریقے، پرانے روایتیں اور پرانی سیاست کو رد کرنا پڑے گا۔ آج کا پاکستان کے لیے ایک نیا سوچ کی ضرورت ہے، ایک نیا سیاست کی ضرورت ہے۔ ہمیں نیا دور کے لیے اور نیا دور داخل ہونے کے لیے نیا قیادت کی ضرورت ہے۔ ایسی قیادت جو ماضی میں پھنسا ہوا نہ ہو اور ہم سب کا مستقبل کا سوچتا ہو۔ ہمیں نہ 90 کے دہائی کا پاکستان چاہیے، نہ کہ 2017 کا پاکستان چاہیے۔ ہمیں آج کا پاکستان 2023 کا جدید ترین پاکستان کے مطابق اپنا ملک کو چلانا پڑے گا، جہاں ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کا فلسفہ نہ میرا نہ تیرا، ہم سب کا پاکستان کے مطابق یہ ملک کو چلانا پڑے گا۔ ہم الزام تراشی اور گالم گلوچ والے سیاست کو چھوڑنا پڑے گا۔ ماننا ہوگا کہ اس وقت پاکستان صحیح سمت پہ نہیں چل رہا ہے۔ معاشرہ تقسیم ہو چکا ہے، معیشت
तारीखी बहरान से गुजर रहा है और सिलेक्शन का सियासत ने हमारा जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। अब कसूर जिसका भी है, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, पार्लियामान को और सियासत को जगह देना पड़ेगा। पार्लियामान वो जगह है जहां सबका राय भी सुना जाता है और फिर इत्तेफाक पैदा करके मसाइल का हल निकाला जाता है। और ये मिसाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बार बार कायम किया है। 2008 से लेके 2013 तक हमने ये दिखाया था कि मुखालफत के बावजूद, इख्तिलाफ राय के बावजूद, हर किसी का अपना राय रखने के बावजूद इत्तेफाक राय पैदा हो सकता है, मिसाइल का हल निकल सकते हैं, जमहूरियत बहाल हो सकता है, 18वीं तरमीम बहाल हो सकता है। और हाँ, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किया जा सकते हैं। जब नफरत की सियासत के बजाय, जब तकसीम की सियासत की बजाय खिदमत की सियासत को जोर दिया जाता है। हमें सियासत में बर्दाश्त पैदा करना पड़ेगा, इख्तिलाफ राय के लिए भी गुंजाइश छोड़ना पड़ेगा और मुल्क को कानून और आईन के मुताबिक चलाना पड़ेगा। जमहूरी सियासत को बहाल करना पड़ेगा और अना की सियासत को दफन करना पड़ेगा। अवाम पे भरोसा करना पड़ेगा, अवाम पे भरोसा करना पड़ेगा। ये अवाम इस मुल्क के मालिक है, ये अवाम इस मुल्क के वारिस है और सिर्फ इस अवाम के पास वो हक है कि वो इस मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले करे। ये मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले तब कर सकेंगे जब उनको अपना वोट का राइट मिलेगा, अपना इलेक्शन करवाने का राइट मिलेगा और वो अपने हुक्मरान चुन सकेंगे। जब हम इस मुआशरे में तकसीम को, मुखालफत की सियासत को खत्म करके जमहूरियत और मुफाहमत का सियासत बहाल करेंगे, तब सियासी स्टेबिलिटी पैदा होगा जिससे हम इंशाअल्लाह ताला मुआशी स्टेबिलिटी भी पैदा कर सकेंगे और हम अपना कौमी मसाइल, अपना मुआशी मसाइल, अपने जो ये सिक्योरिटी के लिहाज से, दहशतगर्दी के लिहाज से, लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से जो मसाइल है, इन सब मसाइल को मिल के इनका मुकाबला कर सकेंगे। मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेकाम के साथ साथ एक और चीज की जरूरत है। हमें अपने मईशत को अवाम के मफाद पे चलाना पड़ेगा। जब अवाम मईशत का मरकज बन जाते हैं तो पूरा मुल्क का मईशत तरक्की करता है और जब तक एक मखसूस तबका फायदा उठाते रहेंगे तब तक अवाम गरीब तर और अमीर अमीर तर होते रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने हर दौर में ये साबित कर दिया है कि हम अवाम दोस्त सियासत, अवाम दोस्त हुकूमतें चलाते हैं। गरीब दोस्त सियासत करते हैं तो गरीब दोस्त हुकूमत चलाते हैं। हमारा हर दौर में आम आदमी का तरक्की हुआ है जिससे पूरा मईशत को फायदा हुआ है। हमारा हर पॉलिसी सियासी, मुआशी या समाजी अवाम के बारे में सोचा जाता है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर सरमायादारों और जागीरदारों का दौर नहीं था,
وہ مزدوروں اور کسانوں کا پاکستان تھا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا دور اشرافیہ کا پاکستان نہیں تھا، وہ نوجوانوں کا پاکستان تھا، ماڈرن دنیا کا جدید ترین پاکستان تھا۔ آج بھی اگر عوام کو امید ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی سے امید ہے۔ تاریخی مہنگائی، تاریخی بے روزگاری، تاریخی غربت کا توڑ پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی راج ہے۔ آج بھی کسان کا امید پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے کہ فصل کی قیمت یا فصل کی صحیح قیمت پاکستان پیپلز پارٹی دلوائے گی۔ آج بھی مزدور کی امید پاکستان پیپلز پارٹی ہے کہ محنت کا صلہ پاکستان پیپلز پارٹی دلوائے گا۔ آج بھی نوجوانوں کی امید پاکستان پیپلز پارٹی ہے کہ روزگار کے مواقع، روزگار پاکستان پیپلز پارٹی دلوائے گا۔ ہم نے انقلابی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کر کے یہ ثابت کر دیا کہ غریبوں کا جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور کل بھی پاکستان پیپلز پارٹی۔ ہم نے مفت اور معیاری علاج کا جال پورا سندھ میں بچھا کے یہ ثابت کر دیا کہ آج بھی عوام کی خدمت میں سب سے آگے پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ چاہے ہم نے خیرپور کی گمبٹ میں مفت علاج یا NICVD کے سکھر سے لے کے کراچی تک، تھرڈ ڈسٹرکٹ تک جو ہاسپٹلز قائم کیے ہیں، وہاں کا مفت علاج، یا چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ جو آپ نے بچوں کے لیے ایمرجنسی کیئر مفت قائم کیا ہے، جس طریقے سے آپ نے SIUT کے ساتھ مل کے کڈنی کا مفت علاج فراہم کیا ہے۔ ہم نے مفت علاج مفت اور معیاری علاج عوام کے دروازوں تک پہنچایا ہے، اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ عوام دوست ہو، غریب دوست ہو، خدمت کی بات ہو تو یہ کام پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے۔ ہم نے اس جھوٹ کا بھی جواب دے دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیولپمنٹ میں پیچھے ہے۔ اس جھوٹ کو منہ توڑ جواب دے دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بزنس کے لیے برا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں تھر جیسے ریگستان میں تھر کول کا منصوبہ متعارف کروا کے جو پورا پاکستان کا ڈیولپمنٹ کے مثالی منصوبہ ہے، جہاں نہ صرف مقامی عوام کو روزگار کے مواقع دیے گئے ہیں، نہ صرف سستا بجلی پیدا کر کے پاکستان کی انڈسٹریز کو اور پاکستان کی معیشت کو فائدہ دیا گیا ہے، مگر پاکستان بھر میں وہ CPEC کا ایسا منصوبہ ہے جو نہ صرف ملک کا فائدہ میں ہے مگر مقامی لوگوں کا فائدہ میں ہے۔ ایسا منصوبہ، ایسا ترقی، ایسا انفراسٹرکچر جو آپ نے تھر کے ریگستان میں قائم کیا ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نظام کو لے کے آپ پنجاب کا ریگستان اٹھا دیں، آپ بلوچستان کے پسماندہ علاقے اٹھا دیں، آپ پختونخوا کا پسماندہ علاقے اٹھا دیں، اور مجھے ایک مثال دکھائے، ایک ایسا منصوبہ دکھائے جو تھر کول کا مقابلہ کر سکے۔ اگر ہم تھر کے ریگستان میں تھر کول جیسے منصوبے جس سے معاشی فائدہ، جس کے روزگار کے فائدہ بھی ہو،
सस्ते बिजली का फायदा भी हो। अगर हम ये काम थर के रेगिस्तान में करके दिखा सकते हैं तो कोई वजह नहीं कि हम मुल्क के कोने कोने में इस किस्म के कारनामे नहीं कर सकते। माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सदर जरदारी ने चाइना पाकिस्तान सीपैक का बुनियाद रखा। जो लोग सदर जरदारी की तंकीद करते थे कि ये सदर पाकिस्तान है, ये हर महीना चाइना के दौरे पे क्यों जाता है, जो लोग सदर जरदारी का उस वक्त तंकीद करते थे वो आज सीपैक का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। हकीकत यह है कि विजन भी सदर जरदारी का, मंसूबा भी सदर जरदारी का और क्रेडिट भी सदर जरदारी का। अब जैसे हमने सीपैक की बुनियाद रख के पाकिस्तान के पसमानदा इलाके के लिए सोचा था, पाकिस्तान की मईशत के लिए सोचा था कि तरक्की का दरवाजा खोलेंगे, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला जब आप अगली बार हमें मुंतखब करके हुकूमत दिलवाएंगे तो वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हम मुल्क भर में एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू करेंगे। मगर इस बार हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर एक रास्ता होगा जिससे हम पसमानदे इलाके में डेवलपमेंट कर सकेंगे, रोजगार के मौके प्रोवाइड करेंगे। और वो इसलिए कि दुनिया भर में आपको पूरी दुनिया ने मौसमी तब्दीली का मुकाबला करना है और पाकिस्तान इस जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रही है। सैलाब के असरात आपके सामने हैं, मगर हर इम्तिहान में हमने अपने अवाम के बारे में सोचना है, अपना मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। तो अगर आने वाले दौर के लिए हम एक सब्ज इनकलाब पाकिस्तान में लाने के लिए, इस मौसमी तब्दीली का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के पसमानदा इलाके में इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को, आपके घरों को, हमारा एनर्जी प्रोडक्शन को इसमें इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे ताकि ग्रीन तरीके से मौसमी तब्दीली के मुताबिक हम अपने आप को तैयार कर सकेंगे। हमने ये साबित कर दिया, पिछले साल जब सैलाब आया तो पूरी दुनिया कह रहा था कि पाकिस्तान वो पैसा इकट्ठा नहीं कर सकेंगे सैलाब मुतासरीन को मदद करने के लिए। मगर मैंने बहैसियत आपके वजीरे खारजा सारे तंकीद करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, पूरा दुनिया को इकट्ठा कर दिया और पूरा दुनिया पाकिस्तान को मदद करने के लिए हमारा डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। 10 अरब डॉलर का ऐलान किया पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन को मदद करने के लिए। और जहां आपका हुकूमत ने 2 लाख घर बनाने का ऐलान किया और वो काम शुरू भी करवाया, अफसोस के साथ दूसरे हुकूमतों ने अपने सैलाब मुतासरीन को लावारिस छोड़ा, वो पैसा भी जाया हुआ और उनके अपने जो सैलाब मुतासरीन थे उनके लिए वो काम
جو یہاں ہو رہا ہے دوسرے صوبے میں نہیں ہو سکا. تو انشاءاللہ تعالی یہی محنت کے ساتھ، یہی سوچ کے ساتھ ہم دنیا کو اکٹھا کریں گے کہ ہم نے سب مل کر اگر اس موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنا ہے تو سب سے متاثر جو علاقے ہیں جیسے ہمارا پیارا پاکستان ہے وہاں ہمیں محنت کرنا پڑے گا، وہاں ہمیں انویسٹ کرنا پڑے گا، وہاں ہمیں جدید ترین ٹیکنالوجی کے مطابق اپنا انفراسٹرکچر، اپنا سڑکیں، اپنے گھر، اپنا سولر پاور، اپنا ونڈ پاور کھڑا کرنا پڑے گا. دنیا انشاءاللہ تعالی آپ کا مدد کرے گا اور اس سے ہم سبز معاشی انقلاب لے کر آئیں گے. ہم سبز معاشی انقلاب کے صورت میں آپ کو، پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دیں گے انشاءاللہ تعالی. جدید ترین دنیا میں اگر ہم نے پاکستان کو چلانا ہے پاکستان کے عوام کے مطابق اور پاکستان کے مستقبل کے مطابق سوچنا ہے تو یہی ہمارا ایک ہی راستہ ہے. اور یہ سب کام کرنے کے لیے ہمیں روایتی سیاست کو، تقسیم کی سیاست کو، گالم گلوچ کی سیاست کو، الزامات کی سیاست کو، پکڑ دکڑ کی سیاست کو چھوڑنا پڑے گا. جب تک ہم آپس میں لڑتے رہیں گے، تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. ہمارا مطالبہ ہے کہ جنہوں نے پاکستان کا آئین توڑا، جنہوں نے پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کیا، جنہوں نے پاکستان کے ادارے پہ حملہ کیے، ان کو سزا ملنا چاہیے. ان کو سزا ملنا چاہیے تاکہ پورے پاکستان کو پتا چلے کہ کون غلط تھا اور کون صحیح تھا، اور ساتھ ساتھ تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے، تاکہ پاکستان تمام قوتوں کے ساتھ مل کر ایک کنسنسس پیدا کر کے اپنا ملک کا ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. پاکستان کا 70% آبادی 30 سال کا ہے، اور میں بھی تقریباً اتنا عمر کا ہوں. میں ان میں سے ہوں، وہ مجھ میں سے ہیں، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوان کیا سوچ رہے ہیں، پاکستان کے نوجوان کا کیا خیالات ہے، اور پاکستان کے یہ اکثریت کا مطالبہ کیا ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو پرانی سیاست ہے، یہ جو روایتی سیاست ہے، یہ جو انتہا پسندی اور نفرت کی سیاست ہے، اس کو ہم رد کرتے ہیں. ہم انتقام کی سیاست کو رد کرتے ہیں. ہم پرانے روایتی سیاست کو چھوڑنا چاہتے ہیں. ہم اپنا آج کا مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہیں. آج کا تعلیم اور روزگار کا بندوبست کرنا چاہتا ہے. آج کے مہنگائی سے، آج سے بے روزگاری سے، آج کے غربت سے ریلیف چاہتے ہیں. آج کی بجلی کا بل، آج کے کھانے پینے کے اشیاء کا بل سے ریلیف چاہتے ہیں. ہم آپ کی پرانی سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. ہمارے آنے والے کل کا فکر ہے. ہم ایک جدید ترین پاکستان چاہتے ہیں جو کہ جدید ترین دنیا میں اپنا مقام حاصل کر سکتی ہے.
ہم اپنے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں اور دنیا بھر میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے عوام کو عزت کا زندگی دلوانا چاہتے ہیں، اور یہ جو پرانے روایتیں اور حرکتیں استعمال کیے جا رہے ہیں، ہمارا ملک کا، ہمارا عوام کا اور ہمارا معیشت کا ترقی میں رکاوٹیں بن رہے ہیں۔ ان کے اور ہمارے مسائل کے حل نہیں ہیں۔ آج پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کی آئین کو، پاکستان کی الیکشنز کو روکے گئے ہیں ایک شخص کی واپسی کے لیے۔ واپسی تو خوشائن بات ہے، ہر کسی کو پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ تو ہم تو کہیں گے کہ یہ جو واپسی ہے، دیر آئے مگر درست آئے۔ اگر پچھلا 16 مہینوں کا حکومت نے ایک چیز ثابت کیا ہے تو وہ یہ کہ پاکستان کو لندن سے نہیں چلایا جا سکتا ہے۔ ہر کسی کو یہاں موجود ہونا پڑے گا، اپنے عوام کے درمیان ہونا پڑے گا، اپنے عوام کے سوال کا جواب دینا پڑے گا، اور ہاں، الیکشن میں اپنا حصہ۔ امید ہے کہ ریاست کے پورے زور دینے کے بعد استقبال بھی بڑا ہوگا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمیں الیکشن ڈیٹ کا اعلان اور الیکشن سکیڈول کا اعلان جلد از جلد دلوائے گا۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کڑوی گولی کھانی ہے مجبوراً کہ الیکشنز 90 دن سے آگے ہوں گے، تو امید ہے کہ تمام جمہوری جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی کے کم از کم اس مطالبہ کے ساتھ دیں گے، اس بات پہ ساتھ دیں گے کہ الیکشن کمیشن فوراً الیکشنز کا اعلان کرے، فوراً الیکشن ڈیٹ کو، فوراً الیکشن سکیڈول کو، تاکہ ہم الیکشنز کروا کے اس تقسیم کو، اس نفرت کو دفن کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں اور پاکستان کو ترقی کے راستہ پر لے کر آ سکتے ہیں۔ ہمارا ارادہ ہے کہ آج کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ملک بھر میں اپنا عوامی رابطہ مہم شروع کرے گی، اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہوگا کہ الیکشن کرو، ڈیٹ دو، سکیڈول دو، عوام کو اپنا ووٹ استعمال کرنے دو۔ انشاءاللہ تعالی میں خود جگہ جگہ جاؤں گا، جہاں میں نہیں تو میرا تنظیم ہوگا، میرا امیدوار ہوں گے، میرے جیالے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ان کو آپ کا مطالبہ، عوام کا مطالبہ ماننا پڑے گا۔ اور ہمارا سابق جو اتحادی ہے ضرور وہ بھی اس بات کو مانیں گے کہ الیکشن کا بار بار تاخیر ووٹ کی عزت نہیں، ووٹ کی بےزتی ہے۔ یہ جمہوریت
یہ آئین قائد عوام کا دیا ہوا آئین ہے، میرے نانا کا دیا ہوا جمہوریت ہے، میرے کارساز کے شہداء کی قربانی، میری والدہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قربانی کی وجہ سے یہ آئین بحال ہوا، یہ جمہوریت بحال ہوا۔ اور بولے یا نہیں بولے، میں تو ضرور بولوں گا، اپنا حق کا مطالبہ کرتا رہوں گا، جدوجہد کرتا رہوں گا، اور انشاءاللہ تعالی جیت بھی ہمیشہ سچ کا ہوتا ہے، جیت ہمیشہ جیالوں کا ہوتا ہے۔ آپ سب کا میں بہت شکر گزار ہوں، تمام ڈسٹرکٹس پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ اپنا تیاری پکڑے، پاکستان پیپلز پارٹی الیکشنز کے لیے تیار ہے۔ جیے بھٹو۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سانحہ کارساز سے متعلق جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کی ڈیٹ دیں، شیڈیول دیں اور الیکشن کروائیں۔ آج پھر سے انہوں نے الیکشن کے حوالے سے بات کی، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ نہ 90 کی دہائی کا پاکستان چاہیے، نہ 2017 کا پاکستان، بلکہ آج ماڈرن دور کا پاکستان، 2023 کا